اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان جس طرح بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے ایسے برائی کی دعا کرتا ہے، اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اور جلد باز ہے انسان، ہر چیز میں جلدی مچاتا ہے۔ تو انسان برائی کی دعا کرتا ہے اس طرح جیسے کہ بھلائی کی دعا کرتا ہے یا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کبھی کبھی بد دعا کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں دعا کر رہا ہوں یا بد دعا کر رہا ہوں۔ پریشانی کے وقت آدمی کبھی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، کبھی اپنے مال کو بھی بد دعا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہ بزنس تو چولہے بھر میں جائے یا جہنم میں جائے، اس طرح بولتا ہے کبھی ہے۔ کبھی گاڑی کی تکلیف آئے تو کہ یہ گاڑی جائے دریا کے اندر گر جائے۔ اب یہ گاڑی کو کہہ رہا ہے لیکن گاڑی میں تم بیٹھو گے اور جاؤ گے تو کیا ہوگا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا، باندھا تھا اس غلام کا ہاتھ۔ یہ غلام رات کو کراہنے لگا، ایکٹنگ کرنے لگا، بڑی تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ آواز نکالی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، تو اتنا کراہ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو مجھے باندھا ہے، یہاں بیڑی جو باندھی ہے وہ بڑی تکلیف دے رہی ہے مجھ کو، بیڑی کی مجھے تکلیف ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا ڈھیلا کر دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سو گئی تو یہ جو غلام تھا اپنی باڈی سے نکل کے بھاگ گیا، بھاگ نکلا وہ۔ صبح ہوئی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایسا ہوا ہے، غلام نے ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو۔ آپ کو پتا چلا کہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو یہ فرمایا کہ خدا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی بیوی کو، کہ خدا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی بیوی کے بارے میں یہ بد دعا دی۔ اب جب بستر کے اوپر آئے تو حضرت سودا ایسا ہاتھ کر کے رکھی، ہاتھ اونچا کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا تم نے اللہ سے بد دعا کی میرے لیے کہ اللہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے، تو میں انتظار میں ہو کہ کب کٹے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رکھا ہے، دعا کر رکھے کہ اللہ میں اگر کسی ایسے آدمی کے لیے بد دعا کر دوں جو حقدار نہیں ہے تو یا اللہ اس کو قبول مت کرنا، اس کے لیے اس کو رحمت بنا دینا۔ میں اگر غصے میں کسی انسان کو اس طرح کی بات کہہ دوں تو اس میرے غصے کو تو رحمت بنا دے۔ آج یہ بھی ہے، بعض لوگ ایسے ہی بد دعا دے دیتے کسی کو، بھائی تم سے کچھ ہوا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، کا شراب دے رہا ہوں میں اس کو، کیوں تم دے رہے ہو؟ مظلوم ہے تو بات الگ ہے، آپ نے اگر کسی کو ستایا ہے تو بات الگ ہے کہ اس کی بد دعا لگے گی، لیکن بس رستے چلتے کوئی بھی بد دعا دے تو وہ تھوڑی لگ جائے گی، ایسے تھوڑی۔ آج ہمارے یہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ انسان کبھی دعا کے اندر ایسا مبالغہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہی چاہیے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسی میں بھلائی ہے، اب اللہ نے اس کے پیچھے بھلائی نہ رکھی ہے، کچھ اور رکھا ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان لہلہاتی سبزی کو دیکھتا ہے کہ اس کو توڑنا چاہیے، اب وہ توڑنے جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی جڑ کے اندر بچھو بیٹھا ہے یا سانپ بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے، اب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ کاٹ لیا، بڑی ہریالی لگ رہی تھی۔ بعض درختوں کے اوپر میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، ایسے پتے ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل، پتے نہیں ہے وہ سانپ ہے، لیکن ہریالی کی وجہ سے آدمی اس کو کیا سمجھتا ہے کہ پتا ہے۔ ایک دفعہ بمبئی کے اندر دوپہر کے وقت میں نے دیکھا، ایک جگہ ہے ہائی وے کے اوپر، تو وہاں ناریل کا ایسے درخت تھا چھوٹا، تو میں نے دیکھا بہت گرین پتے جیسا تھا، وہ ہرا سانپ تھا۔ سمجھے؟ انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہی اچھا ہو۔ مثال کے طور پر آج ہمارا نوجوان غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، نہیں میں تو اسی کو کروں، میں اس کے سوا جی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، بس مجھے تو وہی اچھا لگ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے ماں باپ کو پوچھ، تیرے ماں باپ سے مشورہ کر اور ماں باپ کی رائے پہ چل تو تجھے خیر ملے گی۔ اب وہ تو سوچتا ہے کہ بس دعا بھی کرتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے سوا کے اندر، اس نے مجھ سے کہا مفتی صاحب کچھ کرو یار، ایک ہندو لڑکی ہے وہ مسلمان بن جائے، کہ کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ دعا بوا۔ میں کہ وہ ہوتا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ ابو طالب کو ایمان دے دے، یا کچھ تعویذ سے ہو جاتا تو مل جاتا ایمان؟ نہیں بھائی۔ تو میں نے کہا کیوں آخر؟ تو کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی ضروری ہے کہ اسی میں تجھے خیر ہو؟ اللہ کا شکر ہوا، مشورے پہ چل گیا، اس کے دل سے وہ نکل گئی، پھر اس نے دوسری لڑکی سے مسلمان کے ساتھ شادی کی، اولاد بھی ہوئی اور اچھی طرح جی رہا ہے۔ تو انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھائی ہو، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اللہ کی قسم ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں رکھی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سمجھنے کا ٹائم کہاں ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ خیر، تو علامہ حقی لکھتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غصے کے وقت کبھی کبھی برائی مانگتا ہے، ہلاکت مانگتا ہے، کبھی لعنت کرتا ہے اپنے اوپر۔ یا تو سارے انسان ایسے ہیں، یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ایسے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا اتاولا ہے، بڑا جلد باز ہے، ہر چیز میں رزلٹ جلدی مانگتا ہے۔ میں بھی اس مزاج کا آدمی ہوں، دیکھو ہر ایک کا مزاج ہے، ہم ہر ایک چیز کے اندر جلدی چاہتے ہیں کہ کام جلدی ہونا چاہیے، جلدی ہونا۔ ارے بھائی ہر چیز کا ٹائم رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اس ٹائم سے پہلے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ دعا جو ہوتی ہے، کبھی حقیقت میں دعا کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ چلتے چلاتے یا دل سے بولتا ہے، وہ بھی دعا ہو جاتی ہے۔ یا کبھی آدمی کسی برائی کو تو نہیں مانگتا، لیکن کسی ایسے گناہ کو کرتا ہے، وہ جس گناہ کے پیچھے بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
یہ فرمایا اپنی اولاد کو کہ دیکھو جب کبھی کسی عمل کا ارادہ کرو نے تو اس سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، رکو تھوڑی دیر. یہ بہت گر کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو رک جاؤ تھوڑی دیر، اس لیے کہ اگر میں تھوڑی دیر رک جاتا نہیں تو یہ دنیا کے حالات نہ آتے. کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کی بات مان لی تھی اور دانا کھا لیا تھا. کہا کہ اگر میں تھوڑی دیر رک جاتا اور حوا کی بات نہ مانتا تو پھر میں دانا نہ کھاتا، لیکن میں نے سوچا نہیں اس وقت، بس میں نے تو کھا لیا اور جو ہونا تو ہو گیا. اسی لیے ایک دیہاتی آدمی عربی کا یہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو جلد بازی سے بچاؤ، اس لیے کہ عرب حضرات جو آدمی جلدی سے کام کرتا ہے نا تو جلدی کو کیا کہتے ہیں؟ ام الندامات، شرمندگی کی ماں. جس نے بھی جلدی سے کام کیا بعد میں پچھتایا ہے. جلدی جلدی کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا اور کر ڈالتا ہے، بعد میں اس کا سامنے ہوتا ہے. ایک آدمی نے شادی کے لیے 100 لڑکیاں دیکھی. میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک آدمی نے شادی کے لیے بمبئی کے اندر 100 لڑکیاں دیکھی. آخر میں ایک لڑکی جب دیکھنے گیا تو تھی بہت خوبصورت، لیکن بمبئی کے مکان چھوٹے ہوتے ہیں. وہ لڑکی اس اسٹائل سے چلی کہ اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ لڑکی لنگڑی ہے. شادی ہو گئی، جلدی جلدی میں ہو گئی، اور شادی کے بعد پتا چلا کہ لنگڑی اب کہاں جائے گا، نکاح سب کچھ ہو گیا، اب کہاں جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ذرا ٹھہر ٹھہر کر کام کرو. ہاں وہ کہتے ہیں نا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں کو ایک دم سے ترقی مل جاتی ہے وہ جلدی گر بھی جاتے ہیں نا. ایک دم آدمی کو اوپر چڑھا دیا جائے تو سمجھو کہ بہت جلدی گرے گا، لیکن جو دھیرے 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 چڑھتا ہے وہ دیر تک رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کتے کو کہ آپ نے ڈالا اور کھا لیا، وہ کیا کرتا ہے؟ سونگھتا ہے. اچھا سونگھتا ہے. بھائی رفیق کہہ رہا ہے صحیح ہے، جب کتے کو آپ کو ڈالو گے تو پہلے سونگھے گا اور سونگھنے کے بعد کھاتا ہے. اسی لیے فارسی میں شاعر نے کہا کہ پیش سگ چوں لقمہ لقمہ نات افغنی بو کند وانگا خورد اے مقتنی. ارے سن لے یہ بات، کتے کو جب تم اگر لقمہ بھی ڈالو گے تو وہ نہیں کھائے گا، پہلے اس کو سونگھے گا اور سونگھنے کے بعد کھائے گا. کیوں بھائی؟ وہ جلد بازی نہیں کرتا، وہ آرام سے کرتا ہے کام. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کرنا چاہیے، سب کام کے لیے نہیں. تقریباً 6 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 1، نماز کا جب وقت ہو جاوے اب دیر مت کرو. نماز کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لو، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے اور رہ گئے تو گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میت کو دفن کرنا، جب میت کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تیار ہو گیا، اب جلدی سے دفن کرو. تیسری بات ہے نوجوان لڑکی جب شادی کے لائق ہو جاوے اور مناسب رشتہ مل جاوے تو نکاح کرا دو، دیر مت کرو. قرضہ جب آپ کے ذمہ واجب ہو تو جتنا جلدی ہو ادا کرو. قرضے میں یہ نہیں کہ ابھی کچھ کر لو، ارے بعد میں دے دیں گے اس کا، لیکن قرضے بڑھتے چلے جائیں گے اور جو سر پہ ہے وہ باقی رہ جائے گا. اس لیے قرضہ بھی جب واجب ہو، مثال کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے کہ اتنے تم کو بھرنے کے ہیں. ایک لڑکا افغانی میرے پاس پڑھتا تھا نیوزی لینڈ کے اندر، وہ ایک دن میرے پاس روتا ہوا آیا. ماشاءاللہ لہیم شہیم موٹا تازہ لڑکا تھا، ہوگا شاید 20 جوان لڑکا تھا، 20 سال کا. وہ روتے ہوئے آیا، مجھے $100 دیے، مفتی صاحب یہ مسجد میں ڈال دینا. کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ میں نے اپنے گھر بھیجنے کے لیے $1000 وہ کارڈ میں سے، کریڈٹ کارڈ میں سے نکال کے بھیجے تھے. مجھے تو پتا نہیں تھا، یہ آ کے بھول گیا. مہینے کے بعد جب سود لگا کے آیا تو پتا چلا کہ اس کا سود لگ گیا مجھے. تو یہ میں نے غلط کام کیا سود والا. تو
تو کارڈ کو تو میں نے کاٹ دیا، پیسہ پے کر دیا، لیکن میں مسجد میں $100 اس کے لیے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ دیکھا، آدمی قرض واجب ہوتا ہے یا کوئی بھی ذمے پر کوئی چیز آتی ہے، اس کو جلدی ادا کرو، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ بھول جاؤ اور پھر بعد والے پچھتاوے۔ آدمی دنیا میں نہیں رہا اور پتہ چلا کہ اتنا چھوڑ کے گیا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کی یہاں لائر کا لیٹر آیا کہ $29,000 بھرو۔ کیسے؟ کہا تمہارے شوہر فلاں مسجد کی طرف سے جو کیس تھا اس میں تھے۔ اب دیکھو بیچارے بیوی بچوں کو کیا پتا، وہ کیا دیں گے؟ میں نہ کہا کہ نہیں مت دو۔ ایسا ہے، قرضہ واجب ہو یا آپ کے ذمے کوئی چیز لازم ہو، اس کو فوری طور پر ادا کرو، دیر مت کرو۔ اسی طرح سے ایک ہے، مہمان جب آپ کے پاس آ جاوے تو اس کو جلدی سے کھانا کھلاؤ ہے۔ اب مہمان آیا ہے، بیچارہ سفر میں تھکا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، وہ مانگے گا تھوڑی کہ بھئی کھانا پیش کرو، پہلے کھانا پیش کرو اس کو، ہاں، مہمان کا اکرام کرو۔ اور چھٹی چیز ہے، جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ توبہ میں یہ نہیں کہ نہیں ابھی نہیں۔ بہت سارے نوجوان حج کی عمر کو، حج لازم ہو گیا ہے، پیسہ ہے حج کا، لیکن یہ سوچ کر کہ ابھی میں پریپیئر نہیں۔ ارے کب پریپیئر ہوگے؟ بال سفید ہوں گے تب؟ نہیں، اللہ نے مال دیا اس کا مطلب تم پریپیئر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کریں گے پھر حج کریں گے، بیٹی کی شادی باقی ہے وہ کرا لے پھر حج کریں گے۔ نہیں نہیں، تو گناہ ہو جاوے تو فوراً توبہ کرو، پتہ نہیں توبہ سے پہلے کچھ جھٹکا لگ گیا، مر گئے تو بغیر توبہ کے دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ 6 کام ایسے ہیں جس کے اندر آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، باقی دوسرے کاموں کے اندر تھوڑا آرام سے کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بھئی انسان تو بڑا جلد باز ہے، جلد باز ہے۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہی چاہیے، کوئی بات نہیں اس میں، باقی دوسرے کام دنیا کے اور ایسے کاموں میں ذرا آرام سے کرنا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ہم نے رات اور دن کو نمونے بنایا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ بات چل رہی تھی کچھ اور بیچ میں رات اور دن کی بات آ گئی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ انسان اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ما قبل سے اس کا کنیکشن کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دین کی نعمت قرآن دیا ہے، نبی دیا ہے، دنیا کی تو اس کو بیان کیا، دین کی نعمت کو بیان کیا تھا۔ اب دنیا کی نعمت بتلا رہے کہ تم دن اور رات کو کیا سمجھتے ہو۔ جیسے دین کی ایک نعمت قرآن ہے، دنیا کی نعمت یہ رات و دن ہے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر بعض میننگ ایسے ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، بعض چیزیں، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ کوئی جانتا نہیں اللہ کے سوا۔ الف لام میم کیا معنی؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ یاسین توسین کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، بعض ایسی ہے کہ جس کا معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کو محکم اور متشابہ کہتے ہیں۔ محکم کے معنی کلیئر، اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے، یہ تو کلیئر معنی ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جس کے معنی اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ کیسا بھائی؟ میرے اور آپ جیسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو لفظ کا ترجمہ تو ایزی ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے اوپر ہے، اللہ کا سپورٹ ان لوگوں کے اوپر ہے، یہ معنی ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، جیسے میں نے بتایا۔ کہا کہ بس اسی طرح سے سمجھو کہ رات اور دن بھی ایسے ہی ہے۔ کیا زمانہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ؟ 50 سال جی کے گیا فلاں آدمی، 100 سال جی کے گیا،
کیا مطلب؟ اتنی دن اور اتنی راتیں وہ گزار کے گئے، یہی تو ہوا۔ رات اور دن سے مہینہ بنتا ہے، مہینوں سے سال بنتا ہے، سالوں سے زندگی بنتی ہے، یہی تو ہے۔ تو کہا کہ بس اسی طرح سے جیسے زمانہ رات اور دن سے بنا ہے، ان میں بھی کچھ چیزیں کھلی ہے، جیسے دن ہے وہ کھلا ہے، دیکھو یہ کرسی رکھی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، دن میں تو دکھ رہا ہے۔ لیکن اگر رات اندھیرا ہو جاوے بالکل، اور پھر ہم سب ایسے بیٹھے ہو، تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آزاد بھائی یہاں بیٹھے، آپ یہاں بیٹھے، نہیں، اندھیرا ہے۔ قرآن میں جیسے واضح چیزیں اور پوشیدہ چیزیں ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ سیدھا راستہ کیسے ہوگا؟ کا دلائل کے ذریعے، توحید کے دلائل قرآن بتلا رہا ہے، نبوت کے دلائل بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بتلائی، عالم بالا، سورج اوپر ہے، چاند اوپر ہے، یہ عالم سفلی ہے، زمین ہے، تو دونوں کے درمیان تعلق ہے۔ اوپر سے سورج نکلتا ہے تو دنیا میں زمین کے اوپر دن نکل آتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تیسری توجیہ یا تیسرا تعلق ما قبل سے یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلد باز کہا۔ جلد باز ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کے اندر انسان بہت جلدی کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز بدلتی رہتی، ادھر سے ادھر۔ ایک $100 کی نوٹ آپ نے صبح میں لی تھی کسی سے، آپ نے اپنے ورکر کو دی، ورکر نے جا کے ٹاؤن میں کسی اور جگہ خریدی کی، اس مال والے نے اپنے سپلائر کو دی، سپلائر نے کسی اور کو دی۔ یہ چیز جاتی آتی رہتی ہے۔ رات دن بھی تو ایسے ہی، رات آئے گی ابھی، دن جائے گا، پھر رات جائے گی، دن آئے گا، دن جائے گا، رات آئے گی، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، نشانی بنائی۔ اور رات اور دن سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ تو رات اور دن سے کیا مراد ہے؟ جو رات اور دن ہے وہی مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ نہیں، رات اور دن سے مراد سورج اور چاند ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے تھے، اس کے ابن جریج نے عبداللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہاں رات اور دن سے رات اور دن ہی مراد ہے، لیکن ابن جریج نے مجاہد کے حوالے سے لکھا کہ رات اور دن سے مراد یہاں رات اور دن کو روشن کرنے والے سورج اور چاند ہے۔ سورج دن میں نکلتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا ہے مخلوق کے لیے، دنیا کی اور دین کی مصلحت کے لیے۔ رات اور دن کے اندر ہمارے لیے دین اور دنیا کی مصلحت ہے۔ رات اور دن کیسے؟ رات آتی ہے تو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، دن آئے گا تو ظہر کی اور عصر کی رہے گی، دن جائے گا تو مغرب کی، پھر دن آئے گا فجر کی۔ یہ رات اور دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری دینی مصلحتیں رکھی ہیں۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے رات کو ہماری دنیاوی مصلحت کے لیے رکھا، آرام کرنے کے لیے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی تو آدمی کہاں سوتا ہے؟ رات ٹھنڈی ہوتی ہے نہیں، دن گرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہر چیز کو سکون دے دیتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے رات کے وقت۔ اگر آدمی نکلے بھی، اس لیے ایک بات یاد رکھنا، میں نے کتابوں میں پڑھا یہ مسئلہ رات کے بارے میں بہت اہم بات ہے۔ اگر رات کو باہر کو کتے بھونک رہے ہیں تو مت نکلو گھر کے باہر۔ کیا؟ ہاں، کیونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کتے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے۔ جن ہے، شیاطین ہے، وہ راتوں کو نکلتے ہیں۔
اور آپ نکل گئے کتے کو بھونکتا ہے تو اس کو چھیڑنے کے لیے یا بھگانے کے لیے، مت نکلو. یہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا، کیونکہ رات میں کیا چھپا ہوا ہے کیا ہے وہ تو جانور دیکھتے ہم نہیں دیکھ پاتے ہے، وہ الگ چیز ہے. کتے بھونک رہے ہیں تو وہ سمجھ کے مت نکلو. اگر چور ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، وہ ایک ہنگامی حالات ہے، ہنگامی ہے، کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. ہاں، تو رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی مصلحت کے لیے بنایا. دنیا کی بہت ساری مصلحتیں رات اور دن ہی سے پوری ہوتی ہیں. اگر رات نہ ہوتی تو آرام نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا. آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جاؤ تو آپ کو رات کو دن لگے گا. رات کو خریدی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور دن میں سو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی. اگر آدمی رات کی ڈیوٹی ہمیشہ کرتا رہے، آنکھوں کی تکلیف ہوگی اس کو. ہاں، اس لیے یہ گورے لوگ یا دنیاوی اعتبار سے جو غیر قومیں ہیں، وہ بھی اس طرح کا سسٹم بناتی ہے کہ پاری رکھتے ہیں، اتنے دن ان کو رات کو کام کرنے کا، اتنے دن کو کرنے کا. کسی ایک کے اوپر پورا بوجھ نہ آ جاوے کہ وہ ہمیشہ رات ہی کو کرتا رہے، آنکھیں خراب ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے تاکہ روزی روٹی کا مسئلہ چلے، کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، معاش کے لیے، اور اپنے دنیاوی کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا. اب کیا معنی؟ دو معنی میں نے بتائے تھے رات اور دن سے. رات اور دن خود مراد ہے، یا یہ کہ سورج اور چاند مراد ہے. تو اگر یہ مراد لیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کی نشانی کو ہم نے مٹایا، تو مطلب یہ ہے کہ رات ہی کو مٹایا ہم نے. رات کی نشانی اگر مطلب یہ کہ رات کم ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس طرح سے. اور چاند مراد لے کہ چاند کو ہم نے مٹایا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے. ابھی بڑھ رہا ہے، آج 8ویں رات ہوگی، 14 کو پورا ہوگا، یہ دھیرے دھیرے کم ہوگا، یہاں تک کہ کھجور کی ایک ڈالی ہوتی ہے اس طرح سے ہو جائے گا. پہلا چاند بالکل باریک ہوتا ہے. ایک معنی یہ. ایک معنی یہ ہے کہ چاند بھی سورج کی طرح روشن تھا. یاد رکھنا، چاند بھی سورج کی طرح روشن تھا. اب ظاہری بات ہے کہ انسان کے لیے بڑی تکلیف تھی. سورج دن میں نکلتا تو اجالا رہتا، اگر چاند بھی سورج کی طرح روشن ہوتا اور رات کو نکلتا تو پھر کتنی تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو چاند ہے اس کے اوپر اپنی پانکھ کو، اپنے پر کو چلا دو. آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو اندر کچھ جائیں دکھتی ہیں، جائیں کچھ سیاہی دکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فرشتے نے پر سے اس کی روشنی کو کم کر دیا ہے. روایات میں آیا ہے کہ سورج اور چاند پہلے روشنی میں برابر تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پر سے چاند کے چہرے کے اوپر گھما دو، اپنے پانکھ کو گھماؤ. تو انہوں نے گھمایا، جس سے اس کی روشنی پھیکی پڑ گئی، کم ہو گئی. اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے خود چاند کے اندر دیکھتے ہیں. ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، ہم چاند کے اندر یہ جو ملاوٹ دیکھتے ہیں کہ چمک بھی ہے اور بیچ میں کچھ سیاہی بھی ہے، یہ تو ملاوٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہی حق، ارے کمبخت، قرآن کی آیت نہیں پڑھتے؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے مٹایا، کا وہی تو مراد ہے. تو یا تو چاند اور سورج، چاند کا چھوٹا موٹا ہونا یہ مراد ہے، یا یہ کہ چاند کی روشنی کو جو کم کیا گیا ہے وہ مراد ہے. کیوں ایسا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ،
تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، فضل کو تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ہاں، وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والا بنایا، سورج کو یا دن کو۔ آپ دن میں جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ رات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، چاہے کتنا بڑا وولٹیج کا یہ لے آؤ، کہ بہت سی چیزیں نہیں دکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو دکھانے والا بنایا۔ ہاں، دن کے اندر سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ دن والوں کو جو دن کے اندر ہے ان لوگوں کو دکھا دیا، ان کو دکھانے والا بنایا۔ اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو۔ دیکھو، لوگ مال کو گالی دیتے ہیں، یہ تو بڑا مال والا ہو گیا ہے، یہ تو بڑا دنیا دار ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، مال کمانا برا تھوڑی ہے، اللہ نے اس کو فضل کہا ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ہر ایک آدمی سانپ نہیں پکڑ سکتا، سانپ وہی پکڑ سکتا ہے جس کے پاس وہ ٹرک ہے اس کو پکڑنے کی، اس کا زہر نکالنے کی۔ اسی طرح سے دنیا کو وہی آدمی رکھ سکتا ہے جو دنیا کو سنبھال سکتا ہے، اس کو اچھی طرح سے رکھ سکتا ہے، ورنہ ہر کس و ناقص دنیا کو اگر جمع کرنے لگ جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ ہر آدمی دنیا کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ رات بنائی، دن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم سالوں کے حساب کو جانو۔ دن بنا ہے کئی گھنٹوں سے، 24 گھنٹے میں دن بنتا ہے، کئی دنوں سے مل کر ایک مہینہ بنتا ہے، اور کئی مہینے مل کے ایک سال بنتا ہے، اور کئی سالوں سے مل کر انسان کی ایک زندگی بنتی ہے۔ یہ چار درجے ہیں: آورس، ڈیز، منتھس اینڈ ایئرس، یہ 4 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تعداد کو سمجھ سکے، سالوں کی تعداد کو۔ ہاں، جیسے کہ جو کاؤنٹنگ ہے اس میں اکائی 1 to 9، پھر 10 20 30، اس کے بعد 100، پھر 1000، اور 1000 کے بعد انگلش میں کچھ نہیں ہے، 100,000، 200,000، 300,000، اور بعد میں چل کے ملین آئے گا، وہ ملین تو بعد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات اور دن کا جو نظام چلایا ہے وہ اس لیے کہ تم لوگ سالوں کو اور حساب کو سمجھ سکو۔ ابھی ہم گن رہے ہیں کہ آج 7واں روزہ ہے، 29 کے بعد چاند ڈھونڈیں گے کہ اب شوال شروع ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر رکھی ہے ہمارے لیے، یہ چاند کا بڑا ہونا یہ صرف یہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پھلوں کا نکلنا، پھلوں کا بڑھنا اور پھلوں کا پکنا۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ سینکڑوں فوائد اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کے نکالنے میں اللہ نے رکھے۔ ہاں، سورج نکلتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں پک جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیشاب کیا کسی جگہ باہر، اب سورج کی دھوپ پڑے گی تو یہ خشک ہو جائے گا، جگہ پاک ہو جائے گی، وہاں نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، خشک ہو گئی جگہ تو۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کھول کے بیان کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہے۔ آپ کو چاہیے، آپ کے اندر طاقت چاہیے، قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ نے کیا بتایا۔ دیکھو، ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کو جیسے کہ رات اور دن کے ساتھ ایک تشبیہ دے دی ہے۔ رات اور دن میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ ہماری یہ جو زندگی ہے جس کے اندر تکلیفیں بھی ملی ہوئی ہے، آرام بھی ملا ہوا ہے، الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں، کہا یہ ایسے ہے جیسے کہ رات، اندھیری رات، اندھیری رات کے اندر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ایک آدمی لکڑی تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں بھی سانپ آ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لکڑی پکڑی۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، ایک آدمی کہیں گیا ہوا تھا، راستے میں کوئی لکڑی دیکھی تو لکڑی اس نے پکڑ لی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سانپ ہے، کیونکہ ٹھنڈی کی وجہ سے سانپ بالکل ایسا اسٹک ہو گیا تھا۔
اب لایا، سورج نکلا، اب لے کے چل رہا ہے، اور سورج کی دھیرے دھیرے گرمی سے اب اس میں گرمی آ رہی ہے. اب جو حرکت کی تو اس نے دیکھا کہ ارے میں تو سانپ لے کر چلا پوری رات، یہ کیا تھا ہے. ایک آدمی رات کے وقت اپنی گائے کو دھونے کے لیے گیا، کیا کرنے، گائے کو دھونے کے لیے گیا. اندھیرا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں کون بیٹھا ہے. اس کی گائے کو تو شیر چٹ کر کے وہیں کھڑا ہے. اب وہ ایسے ہاتھ پھیر رہا ہے، شیر اپنی گائے سمجھ کے. ظاہری بات ہے جب اس کو صبح میں ایسے نظر پڑے گی تو پائجامہ خراب ہو جائے گا کہ نہیں. ارے میں تو سانپ وہ شیر کو ہاتھ لگا رہا تھا. ہے انسان کی زندگی ایسی سمجھ لو کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے وہ ہمیں جیسے رات میں پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی ہماری زندگی میں خیر اور بد، جیسے رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، ایسے ہماری زندگی میں بھی خیر آئے گی، اس کے بعد برائی آئے گی، برائی کے بعد خیر آئے گی. پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز خیر ہے، ہمیں بس چلتے رہنا ہے. لیکن یہ بتا دیا ہے نبی نے. نبی کی تعلیمات کی ضرورت اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کس سے اللہ راضی ہوگا، کس سے اللہ ناراض ہوگا. یہ تعلیمات کی ضرورت اس لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تمہاری دین کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمہاری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب ہم نے بتلا دی ہے. اس لیے گھبرانے کی اور جلدی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی دیکھو، آپ رات کو سوئے ہوئے اور سر میں درد ہے، سوچ رہے کہ کب صبح ہو کب صبح ہو. آپ کے سوچنے سے صبح ہونے والی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک چیز کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے، تفصیل کے ساتھ کر رکھا ہے. رات کا وقت ہے، جب وہ پوری ہوگی تب ہی دن آئے گا. آپ کے چاہ لینے سے رات نہیں آ جائے گی، رات نہیں چلی جائے گی. آپ سوچو کہ یار رات جلدی ہو جائے تو سو جاؤں میں، لیکن آپ کے سوچنے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو اللہ کا مقرر کیا. اس طرح آپ کی زندگی میں بھلائیاں آنا، آپ کی زندگی میں برائیاں آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے. البتہ ہم معمور ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے. اپنی زندگی گزارتے رہیے، چلتے رہیے، دنیا میں یہ سب چیزیں آتی رہے گی. گھبرانے کی اور جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. جلدی مچانے سے اور گھبرانے سے کوئی کام جلدی نہیں ہو جاتا. ہم زندگی اس میں ختم کر دی، ہم نے انتظار کرتے کرتے زندگی ختم کر دی کہ یہ کریں گے یہ کریں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے نہ کوئی چیز ہوئی ہے نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ بات سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے. یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی میرے بھائیوں، کیونکہ ہم جلد باز ہیں. خود قرآن نے کہا ہے کہ انسان تو جلد باز ہے. ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا ہے. تو اس کی طبیعت میں ہی جلد بازی ہے. لیکن ہمیں سیکھنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی. ہاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.